اب تک ان اور اس کے بارے میں بیان ہو رہا تھا. ان جو ہے یقین کے عدم یقین کے لیے آیا کرتا ہے اور اذا یقین کے لیے آیا کرتا ہے, اور اذا کا استعمال ماضی کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا استعمال, اب اس کا جو ہے ان کا استعمال کب کب کر لیتے ہیں اور وہ بھی جو بتا رہے ہیں. وقت تستعمل ان فی الجزم تجاہلا, اور کبھی جو ہے ان کا استعمال جزم میں ہوتا ہے لیکن کیا ہے جاہل بنتے ہوئے. جاہل یقین تو ہے اسے لیکن کیا ہے تجاہل عارفانہ کے طور پر وہ کام لے رہا ہے, تو وہاں پر بھی ان کا استعمال کریں گے کیونکہ ان کا استعمال عدم جزم میں ہوتا ہے, تو گویا کہ جزم ہو کر کے عدم جزم کے درجے میں پہنچ گیا. یہ صحیح ہے نہیں, تجاہل کے طور پر عارف بن رہا ہے, وہ تجاہل عارفانے سے کام لے رہا ہے, تو وہاں پر بھی جیسے کہ کوئی انسان جس کو معلوم نہ ہو, شک ہو, تو اس کے ساتھ ان کا استعمال کرتے ہیں. ایسی اس آدمی کے ساتھ بھی ان کا استعمال کریں گے. جیسے کہ کوئی آپ سے پوچھے اور آپ جہالت کے اظہار کریں, آپ سے پوچھے آپ کے والد کے بارے میں, آپ کے والد گھر میں ہیں, تو آپ کیا کہیں ان کان فی الدار اخبروک, ان کان فی الدار اخبرو, اگر وہ گھر میں ہوں گے تو میں بتا دوں گا. آپ جانتے ہیں کہ گھر میں ہیں, پوچھ رہا آپ سے کہ آپ کے والد گھر میں ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, حالانکہ جزم ہے یقین ہے کہ ہیں, تو آنا چاہیے تھا اذا کان فی الدار اخبروک, لیکن کیا ہے بالکل سامنے والے کے سامنے اس طرح سے کیفیت ظاہر کر رہا, اچھا دیکھتا ہوں, تو پھر وہاں پر ان کا استعمال کیا گیا ان کان فی الدار اخبروک, تو یہ بھی گویا کہ اسی کی طرح ہو گیا جس کو عدم یقین کی طرح. اور او لعدمی جزم المخاطب, یا مخاطب کو جزم نہ ہو, سامنے والے متکلم کو تو یقین ہو لیکن جو ہے مخاطب کو جزم نہیں ہے, یقین نہیں ہے, تو اس کے اعتبار سے بھی وہاں پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی حالت کا دیکھتے ہوئے وہاں پر بھی ان کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ قولی کا لمن یکذب, جیسے کہ آپ کا قول اس سے جو آپ کو جھٹلاتا ہو. آپ کیا کہیں ان صدقت فما تفعلوا, اگر میں سچا ہوں تو تم جو چاہو کر لو, اگر میں سچا ہوں تو تم جو کر لو. فما تفعلوا, تو تم کیا کر سکتے ہو, اگر میں سچا ہوں تو تم کیا کر سکتے ہو. تو متکلم تو جان رہا اپنے بارے میں کہ میں سچا ہوں, لیکن سامنے والا جھٹلا رہا ہے متکلم کو, تو اس کے حساب سے یہاں پر کیا لایا گیا ان کا استعمال کیا گیا کہ گویا کہ کلام جو ہے اس سامنے والے مخاطب کے اعتقاد کے مطابق پیش کیا گیا, کہ وہ جو ہے اسے جزم نہیں تھا, اسی وجہ سے یہاں پر جس طرح لفظ ان کا استعمال جزم میں عدم جزم میں ہوتا ہے, ایسے یہاں پر عدم جزم میں ہوا. او تنزیلہ منزلۃ الجاہل, یا جو ہے اسے جاہل کے درجے میں اتار کر کے کلام پیش کیا جاتا ہے. سامنے والا ہے تو عالم صحیح ہے, لیکن کیا ہے اس کو جاہل کے درجے میں اتار کر جب پیش کیا جائے, تو جاہل انسان جو ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتی, خبر کے بارے میں یقین نہیں ہوتا. کوئی خبر سے اگر کوئی انسان نہ جانکار ہو تو اس کو کیا ہے کلام جو پیش کیا جائے گا وہ ان کے ساتھ پیش کیا جائے گا. ایسے ہی انسان جانکار ہے لیکن جاہل کے درجے میں اتر گیا ہے, کس طور سے لمخالفت مقتضی العلم, اپنے علم کے تقاضوں کی مخالفت کرنے کے سبب سے. علم کا تقاضا تھا یہ کہ وہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو گویا کہ وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے جانتا ہی نہیں ہے یہ چیز کو حرام ہے یا نہیں ہے. اب جو نہیں جانتا ہے تو اس کو جو کلام پیش کیا جائے گا وہ ان کے ساتھ پیش کیا جائے گا. جیسے کہ کوئی چغل خور ہے, اب اس کو آپ کیا کہیں بتاتے ہوئے ان کانت الغیبۃ حراما فاترکھا, ان کانت الغیبۃ حراما فاترکھا, اگر غیبت حرام ہے تو اس کو چھوڑ دو. غیبت کر رہا ہے تو آپ اس کے سامنے ان کے ذریعے لائیں, کیوں کہ وہ اپنے مقتضی علم کے مطابق نہیں اتر رہا ہے. تو گویا کہ وہ ایسی طرح ہے جیسے کہ جاہل انسان نہیں جاننا ہے کہ غیبت کے بارے میں, اس کو کلام پیش کیا گا تو وہ ان کے ساتھ پیش کیا گا کیونکہ اسے جزم نہیں ہے. ایسے یہ بھی کیا ہو گیا جاہل کے درجے میں اتر گیا. اب توبیخ, یا کلام پیش کیا جاتا ہے توبیخ کے طور پر. اب وہ تصویری, اور یا اس بات کی تصویر پیش کرنے کے لیے, تصویر کشی کرنے کے لیے ان المقام الاجتماعی علی ما یخلع الشرط عن اصلی, کہ کلام جو ہے اس کے اس بات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے, کلام کے اس بات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جو شرط کو اپنی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے, شرط کو اپنی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے. لا یصلح, وہ شرط صلاحیت نہیں رکھتی ہے مگر الا لفرضی, مگر اب وہ صرف فرض کیے جانے کا ہی احتمال رکھتی ہے.
کما یفرض المحال، جیسے کہ محال کو فرض کیا جاتا ہے. یہ اس بات کی تصویر کشی کرنے کے لیے کہ ان المقام الاجتماعی کے مقام کے اس بات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، ایسی چیز پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جو شرط کو اپنی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے وہ مقام، اور وہ شرط صلاحیت نہیں رکھتی ہے مگر اب صرف فرض کیے جانے کا، جیسے کہ محال کو فرض کیا جاتا ہے. جیسے افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم بھی ہے اور ان بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اس کو اگر دو طریقے سے پڑھیں گے، اگر جو لوگ ان کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ہماری بحث میں نہیں آ پائے گا، کیونکہ وہاں ان کا استعمال کا یہاں مطلب نہیں ہے. ان پڑھیں گے تبھی یہ اس سے ہم بحث کر دیں گے. تو اسی لیے لکھا بھی ہے افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم مسرفین. یہ ان کنتم مسرفین یہ کیا ہے؟ شرط ہے. کیا ہم تم سے قرآن پاک کو، ذکر کو دور کر دیں اگر تم کیا ہو؟ تم اسراف کرنے والی قوم ہو، یعنی استہزاء، ہماری آیتوں سے استہزاء کرنے والی قوم ہو. تو دیکھیے یہ شرط ہے. کیا ہے کہ مقام ایسی چیز کی، یہ تو توبیخ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. قرآن پاک جو ایسی چیزوں پر مشتمل ہے، دلائل پر مشتمل ہے، تو تمہیں تو استہزاء نہیں کرنا چاہیے. شرم نہیں آتی کہ قرآن پاک کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو؟ یہ توبیخ ہو جائے گی. یا یہ کہ تصویر کشی کرنے کو اس بات کی کہ مقام تو ایسی چیز پر مشتمل ہے کہ شرط کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے. یعنی یہ شرط نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری آیتوں سے استہزاء کرنے کا، کہ ہم قرآن پاک کی آیتوں کو تم سے دور کریں کہ اگر تم اس سے کیا کرتے ہو؟ استہزاء کرتے ہو. تو یہ کلام کو گویا کہ تھا ہی نہیں. یہ کلام ان کانوا من المسرفین، یہ کنتم قوم من المسرفین، یہ کلام تھا ہی نہیں. لیکن چونکہ ان کا انکار کرنا، ان کا قرآن کی آیتوں کو جھٹلانا، استہزاء کرنا یقینی طور پر پایا گیا ہے کہ ایسا کرتے ہیں یہ. پھر اگر سامنے والے کے سامنے اس طرح سے دلائل ہیں کہ قرآن پاک کی واضح ہونے پر، قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے پر، تو اس کو یہ کیا ہے؟ ہونا نہیں چاہیے تھا، استہزاء کرنے والا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا ہے؟ مقام چونکہ ایسے مقام پر مشتمل ہے کہ جڑ سے اکھڑ جاتا، شرط نہیں پائی جاتی. کون سی؟ کہ تم استہزاء کرنے والے ہو. لیکن اسے فرض کر لیا گیا کہ گویا کے عقل مند ہونے کے باوجود نہیں مانے اور کیا ہے؟ تم استہزاء کرنے لگے. تو اب اس استہزاء کرنے کی وجہ سے تم عقل مند نہ ہو کر کے غیر عقل مند کی طرح کام کر رہے ہو. عقل مند اگر اپنی ذہن سے کام کرتا تو وہ قرآن کی آیتوں سے استہزاء نہیں کرتا. تو گویا کہ تم کس کی درجہ ہو؟ بالکل غیر عاقل کی طرح ہو. اور غیر عاقل کے ساتھ جب کلام پیش کیا جائے تو وہ ان کی طرح پیش کیا جاتا ہے. ایسے یہاں پر ان کے ساتھ پیش کیا گیا. سنا نہیں کہ یہاں پر تصویر کشی کی گئی ہے ایک محال کی، کہ یہاں یہ شرط بالکل ختم ہی ہو جاتی. ہم پہلے والے میں غور کرتے تو قرآن کی آیتوں میں اور غور کرتے تو یہ شرط نہیں پائی جاتی استہزاء کرنے کی. لیکن پھر بھی پایا گیا کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ وہ استہزاء کرتے. تو اب یہ مانا جائے گا کہ ان لوگوں نے عقل کو کام میں نہیں لایا اور پھر صحیح استعمال نہیں کیا، قرآن پاک کا استہزاء کیا. تو اب کہا جائے گا کہ یہ عقل مند کے طریقے پر نہیں چلے، اس لیے گویا کہ یہ جاہل کے طریقے اور لفظ ان کے ذریعے کو کلام پیش کیا گیا. جیسے کہ محال کو فرض کیا جاتا ہے، کوئی چیز محال ہو اس کو فرض کر کے پیش کیا جاتا ہے. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم مسرفین فی من قرأ ان، اس کے یہاں پر یہ بحث ہوگی جس نے ان کو کسرے کے ساتھ پڑھا ہے. رہا جس نے ان کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے تو وہ ہماری بحث سے نہیں ہوگا. او تغلیبی غیر المتصف بھی علی المتصف بھی، یا غیر متصف انسان کو متصف انسان پر غلبہ دینے کے لیے. غلبے کی بہت مثالیں آپ نے پڑھی ہوں گی. قمرین، عمرین، ابوین، نجمین، ہے نہیں، حسنین، ایک کو دوسرے پہ غلبہ دے دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ غیر متصف انسان، یعنی اس کے اندر شک نہیں تھا، اس غیر متصف انسان کو غلبہ دے دیا. کس پر؟ شک والوں پر. ان کنتم فی ریب مما، کہ کنتم جو صیغہ لایا گیا، کنتم جمع کا لایا گیا، جبکہ شک کرنے والے قرآن میں کتنے تھے؟ تھوڑے سے تھے. لیکن جو غیر مرتاب تھے ان کو غلبہ دے دیا گیا. کس پر؟ مرتاب پر. اور پورا جو ہے کلام جملہ کیا ہے؟ جمع کے ساتھ لایا گیا. اور شک کرنے والا انسان ہو تو اس کو عدم جزم ہے. جب عدم جزم ہو تو وہاں پر ان کے ساتھ کلام پیش کیا جائے گا، ان لایا جائے گا کلام کے اندر. تو وہاں پر بھی یہاں پر بھی ان لایا گیا. ان کنتم فی ریب مما، تو یہاں اگر تمہیں شک ہو تو کنتم کے اندر سبھی لوگ آ گئے، حالانکہ شک کرنے والے سب نہیں تھے. تو اب کیا ہوا؟ غیر مرتاب والے انسان جو شک کرنے والے نہیں تھے ان کو غلبہ دے دیا گیا. کن پر؟
شک کرنے والوں پر، اور اس لیے کلام جو ہے پورا کنتم ضمیر پہ لایا گیا، اور لفظ جب شک کرنے والے سب بن گئے تو ان کے ساتھ لفظ ان کا استعمال کیا گیا. او تغلیب غیر المتصف بھی، یا غیر متصف بھی، یعنی شک سے جو متصف نہ ان کو غلبہ دینے کے لیے اس پر جو شک سے متصف ہوں، جیسے کہ ان کنتم فی ریب مما علی عبدنا. تو یہاں پر جو ہے دونوں طرح سے احتمال تھے، دو طرح کے احتمال ہیں، یہاں توبیخ بھی ہوتی ہے اور تصویر کشی بھی ہو سکتی ہے. تصویر کشی بھی ہو سکتی ہے کہ مقام تو اس مقام پہ مناسب تھا کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر شرط اکھڑ جاتی. کون سی؟ ان کنتم فی ریب مما، یہ شرط ہونی نہیں پائی تھی کہ نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر جو نازل فرمایا اس پر ایمان لیا آرام دیکھے ہوئے بغیر شک کیے ہوئے. لیکن چونکہ ایسا ہوا، شک کیا انہوں نے، تو ان کو بھی کیا ہے اسی طرح سے درجے میں اتار کر کے پھر کلام ان کے ذریعے سے پیش کیا گیا. یا یہ مان سکتے ہیں توبیخ کے طور پر کہ قرآن یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، تو تمہیں تو سمجھ کر جو ہے تم تو اہل عرب ہو، سمجھ کر کے اسلام لانا چاہیے تھا، پھر بھی شک کر رہے ہیں. تو دو صورتیں اس کا احتمال نکال سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں تغلیب کرتے ہیں بہت جگہ. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، کانت من القانتین، حضرت مریم کے بارے میں کانت من القانتین، وہ کیا تھیں؟ پرہیزگاروں میں سے تھیں، عابد عبادت گزاروں میں سے تھی. اصل آتا کہ کانت من القانتات یہ ہوتا نا، اور عورت تھی تو قانتات ہوتا، لیکن کیا یہاں مذکر کو مؤنث پر غلبہ دے دیا گیا اور پورے کو کیا بولا گیا؟ عالمین. عالم کی جمع عالمون، عالمین، عالم کہا گیا. تو یہاں مذکر ذوی العقول کو درجہ کیا ہے؟ غلبہ دے دیا گیا. کیا غیر ذوی العقول بھی تو ہیں، یعنی مؤنث بھی ہے اس کے اندر، تو لیکن یہاں کیا ہے؟ جمع مذکر کو درجہ دے دیا گیا، غلبہ دے دیا گیا. والتغلیب یجری فی فنون، اور تغلیب جو ہے فنون کے اندر جاری ہوتی ہے، یعنی معانی کے قسموں کے اندر جاری ہوا کرتی ہے. ولا کقولی تعالی، جیسے اللہ تعالی ارشاد ہے وکانت من القانتین، اور وہ عورت، وہ یعنی حضرت مریم کیا تھی؟ آپ عبادت گزاروں میں سے تھیں. تو یہاں پر جو ہے مذکر کو مؤنث پر غلبہ دے کر کے جو ہے لفظ جو ہے قانتین جمع مذکر سالم کا لایا گیا. وقول تعالی بل انتم قوم تجہلون، دیکھ رہے ہیں؟ کتاب اٹھا دے، باہر جا، باہر کھڑے ہو پڑے، اتنا لمبا تو نہیں ہوگا کسی کا. چلا بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم کون ہو؟ جاہل قوم ہو. جاہل قوم میں مذکر تھوڑی تھے، مؤنث بھی ہیں. یہاں تجہلون کس کو دے دیا گیا درجہ؟ مذکر کو درجہ کیا دے دیا گیا؟ غلبہ دے دیا گیا. مؤنث کا بھی صیغہ لا سکتے تھے، لیکن جمع مذکر صیغہ لایا گیا غلبہ دینے کے لیے. وَمِنْهُ ابوان، اور اسی میں سے ابوان بھی ہے، ماں اور باپ. تو کس کو درجہ دے دیا گیا؟ باپ کو درجہ دے دیا گیا. ولدین، حسنین، قمرین، عمرین، سبتین، شیخین، وہ تو نہیں، وہ تصویر سبتین تو بھی نہیں ہوگا. عمرین، عمرین حضرت عمر اور ابو بکر کو دونوں کو ملا کے بولے جاتا ہے، کیونکہ عمر کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے تو اس لیے عمرین کہہ دیا گیا. قمرین، قمر کے کیا ہے؟ شمس پر درجہ دے دیا گیا اسے. وَلِكَوْنِهِمَا بل وَمِنْهُ أَبَوَيْنِ وَنَحْوُ وَلِكَوْنِهِمَا لِتَعْلِيقِ أَمْرٍ بِغَيْرِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ كَانَ كُلٌّ مِّن جُمْلَتَيْ كُلٍّ فِعْلِيَّةً اسْتِقْبَالِيَّةً. یہاں سے ایک چیز یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان اور اذا، ان میں سے ان دونوں کے لتعلق امر، کسی چیز کے، کسی کام کے، کسی امر کے متعلق تعلق ہونے کی وجہ سے، بغیر کسی دوسرے سے. وَلِكَوْنِهِمَا، اور ان دونوں کی وجہ سے، یعنی ان اور اذا کی، ان دونوں کی وجہ سے، ان رضا کے کہ یہ وضع کی گئے اس طور پر کہ لتعلق امر بغیر، اس لیے وضع کیے گئے کہ یہ ایک امر کو معلق کرتے ہیں، تعلق کرتے ہیں دوسرے سے مستقبل میں. یعنی شرط و جزا جو دونوں پائی جائیں گی ان کے ساتھ وہ کون ہوگی؟
مستقبل کے اندر ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ جملہ فعلیہ ہوں گی. جملہ فعلیہ مضارع کیا ہوں گی؟ ہاں، تو ان کی جو ہوں گی ان اور اذا کے ساتھ جو ہوں گی عام طور پر یہ کیا ہے کہ ایک امر کو معلق کرنے کے لیے دوسرے سے یعنی جزا سے استقبال میں کانا کل من جملتے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے دونوں جملے کون سے ہوں گے؟ فعلیہ اور استقبالیہ ہوں گے. استقبالیہ ہوں گے جملے. آپ نے جیسے کہ آپ نے پڑھا ان تصبہم سیئۃ، جملہ استقبالیہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ مضارع ہے لفظ ان کے ساتھ. تو ایسا تو عام طور پر ہے کہ ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک امر کو دوسرے سے معلق کیا جاتا ہے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ جو دونوں جملے ہوں گے وہ جملہ فعلیہ استقبالیہ ہوں گے. لیکن کبھی اگر کوئی نقطہ اور فائدہ ملتا ہو ساتھ ان استعمال ہوگا، لیکن اس کے ساتھ صیغہ کون سا ہوگا؟ ماضی کا استعمال ہوگا. کیا ہوگا؟ ان ہوگا، لیکن ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا اس کے ساتھ. ولا یخالف ذلك لفظا، اور لفظاً اس کی مخالفت نہیں کی جاتی، یعنی لفظ کے اعتبار سے اس کی مخالفت نہیں کی جاتی، یعنی صیغہ جو ہے مضارع کا ہی لایا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی اگر نکات کوئی فائدے ملتے ہوں تو لفظاً اس کی مخالفت کر لی جاتی ہے. معنی کے اعتبار سے تو مخالفت عام طور پر نہیں ہوتی، معنی کے اعتبار سے تو مستقبل کا ہی رہتا ہے، لیکن لفظاً مخالفت نہیں ہوا کرتی. لفظ کے اعتبار سے بھی فعل مستقبل آیا کرتا ہے، لفظاً اس کی مخالفت نہیں ہوتی. یعنی مطلب یہ کہ یہ شرط اور جزا کو نہ جملہ اسمیہ لا سکتے ہیں نہ فعلیہ ماضیہ لا سکتے ہیں، یہ تو مخالفت نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی نکات پر مشتمل ہو تو لفظ ان کے ساتھ ماضی کا بھی استعمال ہو جاتا ہے. ولا يخالف ذلك لفظا، اور لفظا اس کی مخالفت نہیں کی جاتی الا لنقطة، مگر کسی فائدے نقطے کے لیے، محاسن کے لیے. كابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، جیسے کہ غیر حاصل کو حاصل کی جگہ میں ظاہر کرنا، یہ بھی فائدہ ہو گیا. جیسے کہ غیر حاصل چیز کو حاصل کی جگہ میں کیا ہے؟ ظاہر کرنا، کہ لقوت الاسباب، اسباب کے قوی ہونے کی وجہ سے. او کونی ما ہوا للواقع للوقوع کالواقع، یا اس چیز کے لیے جو واقع ہونے والی ہے گویا کہ وہ واقع ہونے والے کی طرح ہے. اور جو واقع ہونے والا ہوتا ہے گویا کہ جیسے ماضی ہوتا ہے تو ماضی کا استعمال جزم ہو گیا، ماضی کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ یقین کے در تحقق کا فائدہ دیتا ہے. تو یا جو چیز واقع ہونے والی ہے تو کبھی کبھی اس کو واقع کی طرح مان کر کے اس سے گویا کہ بالکل یقین ہو گیا اس کا، تو اس کے لیے ماضی کا ہم صیغہ استعمال کریں گے. یا اس کی وجہ سے جو واقع ہونے والی کے لیے واقع ہونے کی طرح اگر ہے او تفاعلی، یا کیا ہے نیک فعلی لینے کے لیے نیک فعلی لیتے ہوئے اسے جو ہے اس کے ساتھ لفظ ان کو استعمال کریں گے اور ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا اس کے ساتھ. او اظہار رغبتی فی وقوع، یا اس کے واقع ہونے میں بہت زیادہ رغبت کا اظہار کرتے ہوئے. اب رغبت کا جہاں اظہار زیادہ ہوگا تو گویا کہ انسان اس کو کرے گا کہ وہ گویا کہ میرے قریب آ چکی ہے واقع ہونے کے اعتبار سے. انسان جس میں رغبت کرے گا تو اس کو پانے کی بھی کوشش کرے گا، تو گویا کہ وہ کیا ہے اس کی رغبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ گویا کہ اس نے اس کو انجام دے دیا، اور انجام دے دیا تو گویا کہ ماضی میں آ گیا. یا اس کے واقع ہونے میں رغبت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے کہ کہا جائے ان ظفرت بحسن العاقبۃ فهو المرام، اگر میں اچھے انجام کے ساتھ کامیاب ہوا تو وہی مقصد ہے. تو دیکھیے کہ اس کے اچھے انجام کے ساتھ کامیاب ہونا، ہر کوئی اس میں رغبت کرتا ہے کامیاب ہونے میں. یا جو ہے نیک فعلی لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، نیک فعلی ہونے کے لیے نیک فعلی لے رہا تھا کہ میں نے جو امتحان دیا ہے وہ میرا نیک فعلی، اگر میں اچھے کامیاب ہوں تو وہاں پر مستقبل نہ صحیح کا استعمال کر کے اس نے ماضی کا لفظ ظفرتو کا استعمال کیا یہاں پر. یا جو واقع ہونے والی تھی مستقبل میں اس کو گویا کہ ایسی مان لیا کہ یعنی کامیاب ہوں گا میں آگے، لیکن میں ایسے ہی ہو گیا ہوں کہ لکھ کے اتنا اچھا آیا ہوگا میں کامیاب ہی ہو گیا. تو اس طرح سے جو واقع ہونے والی چیز ہو اگر اس کے اندر اسباب قوی ہو جائے، یا ایسی ہو کہ واقع ہونے والی ہو واقع ہونے والی کی طرح ہو گئی، یا نیک فعلی لینے کے لیے یا اس میں رغبت ظاہر کرنے کے لیے اگر ایسی چیز ہے تو وہاں پر لفظ ان کے ساتھ عام طور پر تو یہ ہے کہ مستقبل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ان اسباب پائے جائے تو وہاں پر ماضی کا صیغہ نہیں. جیسے ان ظفرت بحسن العاقبۃ فالمرام. فإن الطالب اذا عظمت رغبته في حصول امر، اس لیے کہ طالب جب اس کی رغبت زیادہ ہوگی بڑھے گی کسی امر کو حاصل کرنے میں، یکسر تصور ہو تو اس کا تصور بھی کثرت سے کرے گا. جب تصور کثرت سے کرے گا تو گویا کہ
فربما یخیل الیہ حاصلا، تو گویا کہ بسا اوقات اسے یہ خیال ہی ہوگا حاصل ہونے کا، یعنی اسے پا لینے کا اسے خیال ہوگا، اور جب پا لیا تو گویا کہ میرے یقین کے قریب آ گئی، تو اور وہاں پر لفظ ماضی کا استعمال کرتے ہیں، تحقق ہو گیا، تو ایسے یہاں پر بھی ماضی کا استعمال کریں گے۔ وعلیہ ان اردنا تحسنا، اور اسی پر یہ ہے کیا ہے آیت کریمہ، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، عورتوں کو مجبور نہ کرو کس پر، بد چلنی پر، یعنی ان کو برے کام پر مجبور نہ کرو، کیا ان اردنا تحسنا، اگر وہ ارادہ رکھتی ہے کس کا، پاک باز ہونے کا، تو کیا ہوا یہ رغبت، یہ پاک باز ہونے کا اگر وہ ارادہ رکھتی ہے تو ان کو مجبور نہ کرو ناپاکی پر۔ تو یہاں اردنا، لفظ اردنا کا استعمال کیا گیا کس کے ساتھ، لفظ ان کے ساتھ، کیوں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ پاک باز ہونے کی رغبت ہونا اپنے لیے، یا جو ہے کہ رغبت اس کی زیادہ بڑھ رہی تھی حصول کے معاملے میں، تو گویا کہ ایسے ہی ہو گیا کہ اسے خیال ہونے لگا کہ پاک بازی کا ہے، تو یہاں پر لفظ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، لفظ اردنا ہو گیا۔